السلام علیکم، میرا نام ہے حمزہ افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں راجپوت ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے کہ عظمیٰ خان اور ہما خان نے جو پریس کانفرنس کی اس میں کسی بھی بڑے چینل نے انہیں کوریج نہیں دی۔ کیا وجہ تھی؟ اس وقت آپ کی سکرین پر ایک تصویر چل رہی ہے۔ کہاں ہے یہاں پہ جیو کا مائک، کہاں ہے ایئر وائی کا مائک اور دوسرے چینلز بھی؟ جہاں کسی سے ڈر نہ ہو وہاں یہ بڑے بڑے چینل سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور ریٹنگ کے چکر میں سب سے آگے مائک لگا دیتے ہیں، مگر یہاں بات جناب ملک ریاض صاحب کی ہو رہی ہے، اس لیے کوئی بھی بڑا چینل اس پریس کانفرنس کو کور کرنے نہیں آیا۔ پچھلے 4-5 دن سے یہ نیوز سوشل میڈیا پر ہر جگہ گردش کر رہی ہے، ٹویٹر پر یہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے، لیکن ہمارے روایتی میڈیا نے ایک دفعہ بھی اس خبر کو دینے کی زحمت تک نہیں کی۔ کیا ہمارے ملک کا روایتی میڈیا آزاد ہے؟ میں لڑکیوں کی سائڈ نہیں لے رہا، لیکن بات ہے حق اور سچ کی۔ طارق جمیل صاحب اگر یہی بات کہہ دیں کہ آج کا میڈیا جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط خبریں دیتا ہے، تو حامد میر جیسے صحافیوں کے پچھواڑے سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان چینلز کی اصلیت یہی ہے کہ جب بات آئے گی کسی بااثر شخصیت پر جیسے کہ ملک ریاض صاحب، تو یہ کوئی خبر نہیں دیں گے کیونکہ یہ ان کے ٹکڑوں پر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہی ہے کہ بھاڑ میں جائے حق اور سچ، بھاڑ میں جائے غریب آدمی، جو ہمیں پیسے دے گا، جس خبر سے ہمیں پیسے ملیں گے، جس خبر سے ہمارا چینل کی ریٹنگ بڑھے گی، ہم وہی خبر دیں گے۔ اور دوستو، یہی اصلیت ہے آج کل کے نیوز چینلز کی۔ اب میں چند باتیں روایتی میڈیا اور جاوید چودھری اور حامد میر سے کرنا چاہوں گا، جو بڑے صحافی بنے پھرتے ہیں۔ ہم آپ سے آپ کی خیریت دریافت نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کا پاؤں آپ کے روایتی میڈیا کی دم پر آنے سے آپ خیریت سے نہیں۔ یوں تو عرصہ ہوا کہ ہم نے آپ دونوں کے حضرات کو پڑھنا چھوڑ دیا، مگر یہ کم وقت سوشل میڈیا کبھی کبھار آپ کے کالم پڑھنے اور پروگرام ٹاک شو کے کلپس دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ حال ہی میں سوشل میڈیا اور عوام کے شور کے موضوع پر آپ نے کالم لکھے تو سوچا سوشل میڈیا کے پڑھے لکھے جاہل آپ کی خاطر مدارت کریں۔ میر صاحب، آپ کو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کہ روایتی میڈیا عام آدمی کے لیے امید ہے۔ وہ دن گئے جب کوئی اپنی بات کی سند کے لیے اخبار کا حوالہ دیتا تھا۔ اب لوگ اصلیت جان چکے ہیں اور آپ کے روایتی میڈیا کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ سوشل میڈیا کی آمد سے پہلے ہی لوگوں کا اخبار سے اعتبار اٹھ چکا تھا، بلکہ کسی بات کا جھوٹ لوگ اس طرح ثابت کرتے تھے، چھوڑو یہ تو اخبار جھوٹی ہے۔ لگتا ہے آپ اسٹوڈیو سے باہر نہیں نکلتے، ورنہ عوامی سوچ کا آپ خود بخود اندازہ لگا سکتے۔ حضور، آپ کے اس روایتی میڈیا کی شان میں کہنے کو تو بہت کچھ ہے میرے پاس، مگر کیا کریں، ایک پہلے ہی سوشل میڈیا پر لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں اور آپ لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں، اور اوپر سے ان کم وقت اردو بلاگروں کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہے کہ آپ کبھی کبھار ان کی نقل بھی لگاتے ہو۔ باقی دوستو، آپ ایسے چینلز اور روایتی میڈیا کی اصلیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ پہلے یہ جو بھی خبر دیتے تھے انہیں پتہ تھا کہ عوام اسے سچ مان لے گی، لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے، انہیں یہ پتہ ہے کہ ہم جو بھی خبر دیں گے عوام کو سوشل میڈیا سے حق اور سچ کا پتہ چل جائے گا۔ دوستو، آج جس طرح یہ پریس کانفرنس ہوئی، بڑے بڑے چینل نے انہیں کوریج نہیں دی۔ سوچئے اس طرح کی کئی خبریں ہوں گی جو پیسے کے زور پر دبا دی گئی ہوں گی۔ دوستو، یہ چینلز قوم کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں کہ قوم کچھ نہیں جانتی۔ قوم سب کچھ جانتی ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہے، قوم کو سب کچھ پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون پیسے لے کے خبریں دے رہا ہے اور کون حق اور سچ پہ کھڑا ہے۔ سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہر عام آدمی اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے اور یہ بھی بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ تو جی دوستو، اب آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ سوشل میڈیا کے آنے سے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ کیا عام آدمی کی زندگی میں سوشل میڈیا کا کوئی کردار ہے؟ ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل راجپوت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور وہ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بیک وقت مل سکیں۔ اللہ حافظ۔